بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سائرہ تم کہاں ہو؟ سائرہ بات سنو۔ اس کی ماں اس کو زور زور سے پکار رہی تھی، لیکن سائرہ گھر پر نہیں دکھ رہی تھی۔ یہ وہ لاچار ماں تھی جو بیٹی کو آوازیں دے جا رہی تھی۔ سائرہ مجھے پانی لا دو، میں بہت پیاسی ہوں، گلا خشک ہو گیا ہے میرا۔ کدھر گئی ہو تم؟ اور پھر اس کی ماں اپنی لاٹھی اٹھا کر کچن کی طرف جانے لگی کہ زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی اور چیخ کی آواز آئی، اور بیٹی آ کر بولی، کیا ہے اماں، ہر ٹائم شور مچائے رکھتی ہو؟ کیوں عذاب بنا رہی میری زندگی؟ کیوں آ کر شور مچاتی اور کدھر کو اپنا سر پھوڑ رہی؟ کیوں نہیں جینے دیتی؟ میرے ساتھ کی لڑکیاں زندگی خوش ہو کر گزارتی ہیں اور میں تمہیں سنبھالوں؟ کیوں ہر ٹائم تنگ کرتی؟ سائرہ کو اپنی ماں سے بہت نفرت تھی، کیونکہ سائرہ کا تعلق ملتان سے تھا اور وہ ایک ہی بہن تھی۔ اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی اور وہ طلاق یافتہ تھی۔ اس کی شادی اس کے خالہ زاد سے ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ سائرہ کو اپنے خالہ زاد سے شادی نہیں کرنی تھی، اس کو تو کوئی اور پسند تھا، اور وہ اس بات کا ذکر جب ماں سے کرتی تو ماں نے بولا کہ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی، اور سائرہ نے ماں کے کہنے پر آ کر اپنے خالہ زاد سے شادی کی، جو اس سے کوئی 8 سال بڑا تھا، اور اس کو روز مارتا اور اس کو کہتا کہ تو میری پسند نہیں تھی، ماں کی پسند ہے۔ بس شادی کے 8 ماہ بعد ہی اس کو طلاق ہو گئی، اور وہ اس کا ذمہ دار صرف اپنی ماں کو سمجھتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی خراب کی۔ وقت گزرتا رہا اور سائرہ دن بدن بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، اور اس کا دل نہیں لگتا تھا کسی بھی چیز میں۔ اس کی ماں کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس کا بھلا چاہا تھا کہ اس کی شادی اس کے گھر کے پاس ہو جائے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ماں باپ سب کچھ دے سکتے ہیں، نصیب نہیں۔ اور یہ بات تھی کہ سائرہ کو لگتا کہ میری ماں نے جان بوجھ کر سب کیا، اور ماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر خوشی سائرہ کے اوپر نچھاور کر دے، اور ہمیشہ پچھتاوا کرتی کہ وہ اپنی بہن کی باتوں میں نہ آتی۔ طلاق کے بعد سے اس کی ماں نے کبھی اپنی بہن سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھا تھا۔ دھوکہ تو اس کی ماں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سائرہ کو کہیں نہ کہیں اپنے اس رویے پر شرمندگی بھی ہوتی، لیکن بدلے کی آڑ میں اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا غلط کر رہی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اس کی ماں ایک دن بے ہوش ہو گئی۔ سائرہ جب بھاگی بھاگی آئی تو دیکھا کہ ماں تو نیچے پڑی ہے۔ جب اٹھا کر دیکھا تو اس کی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سائرہ فوراً ہی ماں کو لے کر قریب کے کلینک میں گئی، اور وہاں جا کر جب اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پہ ہے، یہ سنتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو ماں سے بدلہ لیتے لیتے بھول ہی گئی تھی کہ اس نے اس بدلے میں اپنے زندگی کے قیمتی 12 سال تو کھوئے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ماں کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ پھر جب اس کی ماں گھر آئی تو سائرہ نے اس کے گلے لگ کر روئی اور
اس کو ایسے لگا کہ اس کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو جو 12 سال سے اس کے دل پر تھا، اور اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی۔ کہتے ہیں نا کہ جب بندے کی نیت صاف ہو تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد سائرہ کا بہت اچھا رشتہ آیا اور سائرہ کی شادی ہو گئی۔ سائرہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے گئی اور 3 منتھ بعد اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن اب سائرہ جب بھی اپنی ماں کو یاد کرتی ہے تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں۔ لیکن اب پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، KJ وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔